یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ نا ان کا چھوٹا سا بچہ ہے. تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے. کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فرمایا تکلیف میں ہو؟ بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو، تیرا پتر سامنے کھڑا ہو؟ پسند کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا. قریب صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے. جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صبر تو کر لیں. اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا، وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس نے کیا کہا تھا؟ ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے، وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا، بتاؤ وہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا، اس نے الحمدللہ کہا تھا. تو اللہ فرماتا ہے پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں. نبی پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کیا. ایسی احادیث بیان کی، فرمایا جنت میں تمہیں اتنی جگہ مل گی نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی، ایک کوڑا درہ رکھنے کی جگہ. فرمایا سمجھ لینا دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی. کوڑا رکھنے کی جگہ ملنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہو. وہ چیزیں اللہ تمہیں جنت میں دے گا. ساری دنیا کو جنت کا شوق. تو حضور فرمانے لگے جنت کو بھی کچھ لوگوں کا شوق ہے، جنت کو بھی کچھ لوگوں کا شوق ہے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. کا کچھ لوگوں کا جنت کو بھی شوق ہے. یا رسول اللہ وہ کون کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرا سلمان فارسی، میرا مقدام، اور فرمایا میرے علی المرتضیٰ شیر خدا. فرمایا یہ تین بندے ہیں کہ جنت کو بڑا ہی شوق ہے کہ یہ جلدی جلدی جنت میں آ جائے. جنت ان کا شوق رکھتی ہے، جنت کو شوق ہے کہ یہ آئیں. جنت کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے. کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں. کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا یہ ایک جوز ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں. کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا. کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے. کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں. تجارت کرنی چاہیے لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی بھی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں. غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. جو پرانے لوگ تھے نا غافل نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی.
وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے.